غلام و زیدین کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت تامہ نہیں ہے، نسبت قاصرہ ہے، یعنی زید کی طرف غلام کو منسوب تو کیا گیا ہے مگر اس سے مخاطب کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جبکہ ہم نے کہا جاء زید، زید آیا، جاء زید، جاء فعل ہے مسند ہے، زید فاعل ہے مسند الیہ ہے، مسند اور مسند الیہ پر کلام مشتمل ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت تامہ ہے۔ سامنے والے کو ایک بات کا علم ہوا کہ زید آیا ہے، تو ان کے درمیان یعنی آنے کو جو زید کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ نسبت تھی، اور یہ نسبت تامہ ہوئی کیونکہ اس سے مخاطب کو ایک مکمل فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا اشکال ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ اگر آپ مخاطب سے کہیں اضرب، آپ ماریے، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کلمہ ہے۔ جب ایک کلمہ ہے اضرب تو یا تو یہ مسند ہوگا یا مسند الیہ ہوگا۔ اگر یہ مسند ہے تو جب بھی ادھورا، مسند الیہ ہے جب بھی ادھورا۔ حالانکہ کلام وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے جیسے کہ تعریف کی، کلام وہ ہوتا ہے کہ جو مسند اور مسند الیہ پر مشتمل ہو، دو کلمے پر مشتمل ہو۔ یہاں تو دو کلمے پر مشتمل نہیں ہے کلام، لہذا اس کو کلام نہیں کہنا چاہیے۔ حالانکہ یہ کلام ہے، اس سے سامنے والے کو ایک فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کسی کو حکم دیں کہ اضرب، آپ ماریے، تو پٹائی کرنی شروع کر دیتا ہے، یا آپ کہیے ارمی، پھینکیے آپ، تو پھینک دیتا ہے، تو اس سے ایک فائدہ حاصل ہو رہا ہے سامنے والے کو۔ کسی سے کہیں آپ ایتی، یہاں تشریف لائیے، تو وہ آ جائے گا، تو سامنے والے کو ایک فائدہ حاصل ہو رہا ہے، حالانکہ کلمہ ایک ہی ہے۔ اور جب کلمہ ایک ہے تو اور سامنے والے کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو یہ آپ کی تعریف کے اعتبار سے کلام نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ یہ کلام ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو دو کلمے ہیں وہ کبھی تو حقیقتاً مذکور ہوں گے، کبھی وہ لفظاً مذکور ہوں گے، اور کبھی وہ لفظاً مذکور تو نہیں ہوں گے لیکن ان میں سے ایک حکماً مذکور ہوگا اور ایک لفظاً مذکور ہوگا۔ اضرب اور ایتی، یہاں جو مثالیں ہم نے ذکر کی ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ یہاں پر اضرب ایک کلمہ تو مذکور ہے لفظاً، لیکن دوسرا کلمہ جو ہے وہ حکماً مذکور ہے، اس کو محذوف مانیں گے ہم، اور وہ ضمیر ہے، انت ضمیر محذوف، یہ دوسرا کلمہ ہوگا۔ اور جو اس کا فاعل بنے گا تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ تو فعل اور فاعل دو کلمے ہوئے، اگرچہ فاعل لفظاً مذکور نہیں ہے لیکن حکماً تو مذکور ہے، تو اسی لیے یہاں پر اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی مسند اور مسند الیہ ان دونوں میں سے ایک ایسا ہوگا کہ دو کلمے نہیں ہوں گے بلکہ دو کلموں سے زائد ہوں گے، تو کیا وہ کلام ہوں گے؟ جی ہاں، وہ بھی کلام ہوں گے۔ مثال لیتے ہیں، زید اشتری الغنم، زید نے بکریوں کو خریدا، تو زید یہ مسند ہے، مسند الیہ ہے، مبتدا بننا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مبتدا تو ہے وہ مسند الیہ بنتا ہے، اور فاعل جو ہے وہ بھی مسند الیہ بنتا ہے، اور خبر مسند ہوتی ہے، اسی طرح فعل بھی مسند ہوتا ہے۔ تو مسند الیہ زیدن ہو گیا، یہ تو تنہا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن آگے جو ہے اشتری الغنم، بکریوں کو خریدا، یہاں مسند متعدد ہیں، ایک کلمہ نہیں ہے۔ اشترا ایک کلمہ ہوا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ کبھی جو ہے کوئی کلمہ محذوف ہوتا ہے تو اس میں ہوا ضمیر، یہ فاعل جو محذوف ہے، تو دو کلمے ہوئے، اور الغنم یہ مفعول بھی ہے، تین کلمے ہوئے۔ تو یہاں آپ نے کہا تھا کہ کلام جو ہے وہ دو کلموں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو کلام کئی کلموں پر مشتمل ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو تین کلمے ہیں اشتری الغنم، یعنی جو خبر بنے گی زید کی، زید المبتدا، اشتری الغنم یہ خبر بنے گی، تو یہ جو تین کلمے ہیں یہ ایک کلمے کے حکم میں ہے،
حقیقتاً تو یہ 3 کلمے ہیں لیکن حکماً یہ 1 کلمے ہیں. سو یہاں 3 کلموں کو آپ ایک سمجھیے. جیسے کہ اس کی ایک حصی مثال لیجیے. ایک بڑی اینٹ ہو اور اس کو جو ہے چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ملا کر بنایا گیا ہو، اور جب اس کا ڈھانچہ ایک اینٹ کی طرح ہو جائے تو آپ اس سے کہیں، آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک اینٹ پڑی ہے. حالانکہ آپ اگر اس میں غور کریں گے تو وہ ایک اینٹ نہیں ہے، اس میں کئی اینٹیں ہیں اور کئی اینٹوں سے مل کر ایک بڑی اینٹ بنی ہے. تو اسی طرح یہاں اگرچہ دیکھنے میں لفظاً کئی کلمے ہیں لیکن وہ حکماً ایک ہی کلمہ شمار کیا جائے گا. زید اشترى الغنم، زید مسند الیہ ہے، اشترى الغنم یہ 3 کلمے ہیں، یہ مسند بنیں گے اور ان کے درمیان اسناد پائی جا رہی ہے. پھر ایک چیز اور یاد رکھیے، بلکہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. والاسناد نسبة احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطبة. یہاں ایک ہوتا ہے مخاطب، ایک ہوتا ہے مخاطب. مخاطب کہتے ہیں متکلم کو، جو بات کر رہا ہو، جو کلام کر رہا ہو، اور مخاطب کہتے ہیں جس سے بات کی جا رہی ہے. حاضر بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی اصطلاح میں. تو مخاطب اور حاضر یہ ایک ہی معنی میں. تو یہ یہاں پر مخاطب بفتح طا ہے. تفید المخاطبہ فائدة تامة يصح السکوت علیہا نحو زید قائم وقام زید. فرماتے ہیں کہ اسناد، ہم اس کو سمجھا چکے ہیں اسناد کو، بس اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اسناد 2 کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی جانب نسبت کرنا ہے. احدا ایک کی، 2 کلموں میں سے ایک کی، الی الاخری دوسرے کلمے کی جانب نسبت کرنا، یعنی 2 کلمے ہوں گے، ان 2 کلموں میں سے ایک کو دوسرے کی طرف منسوب کر دیں گے تو اس کو اسناد کہتے ہیں. بحیث تفید المخاطب فائدة تامة يصح السکوت علیہا. یہاں ایک قید ہے، خالی اگر آپ ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف منسوب کر دیں گے تو وہ تو ہم نے بتایا تھا کہ نسبت قاصرہ میں بھی ہوتا ہے، کہ نسبت قاصرہ میں جیسے کہ غلام و زیدن، زید کا غلام، اس کے یہ 2 کلمے ہیں، 2 کلموں کو، ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف منسوب کیا گیا، یعنی غلام کو زید کی طرف منسوب کیا گیا ہے. لیکن یہ جو ہے نسبت تامہ نہیں ہے. تو اسی کو یہ بدلا رہے ہیں اس طرح، حیثیت ایک قید بڑھا رہے ہیں. بحیث تفید المخاطب فائدة تامہ، کہ وہ نسبت اس طرح کی ہو کہ وہ مخاطب کو مکمل فائدہ دے، اس سے مخاطب کو مکمل فائدہ حاصل ہو. کیا مطلب ہے فائدہ تامۃً؟ مکمل فائدہ کیسا ہوگا؟ یصح السکوت علیہا، کہ اس پر خاموش رہنا صحیح ہو. آپ کہیں کسی سے ایتی، ادھر آئیے، کسی سے کہیں اذهب، یہاں سے چلے جائیے، تو یہاں اسناد پائی جا رہی ہے. اور اسناد ایسی ہے کہ آپ جب سامنے والے سے یہ بات کہہ دیں گے تو سامنے والا آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا وہ دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوگا، بلکہ وہ چل دے گا. آپ کہیں گے اذهب من هنا، آپ یہاں سے جائیے، وہ چل دے گا سیدھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مکمل فائدہ حاصل ہو گیا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ مکمل فائدہ حاصل ہو، یصح السکوت علیہا، اس پر خاموش رہنا بہتر ہو. تو یہاں ایک قید ہے بحیث، یہ حیثیت کی قید ضروری ہے، اس کو یاد رکھا جائے. اسناد جو ہے وہ صرف ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف منسوب کرنا نہیں، بلکہ وہ اس سے فائدہ تامہ حاصل ہو، اس حیثیت سے. یہ حیثیت کی قید بہت ضروری ہے. آگے یصح السکوت علیہا یہ قید نہیں ہے بلکہ فائدہ تامہ کی وضاحت ہے. نحو زید قائم وقام زید، جیسے زید کھڑا ہے اور زید کھڑا ہوا. ترکیب دیکھتے ہیں. یہاں زید مبتدا ہے، قائم خبر، یہ اسم فاعل ہے. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. مبتدا کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں اور قائمن یہ خبر ہے، اس کو مسند بھی کہتے ہیں. آگے ہے وقام زید، قام فعل ہے، فعل ماضی، اور زید اس کا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور قامہ کو جس طرح فعل کہتے ہیں اسی طرح اس کو مسند بھی کہہ دیتے ہیں ترکیب میں.
اسی طرح زیدن، اس کو فاعل کہا، اس کی ترکیب میں ہم مسند الیہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، مسند اور مسند الیہ کا فرق آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسند کہتے ہیں کہ جس کو منسوب کیا گیا ہو، اور مسند الیہ کہتے ہیں کہ جس کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔ زید قامہ ہے، قامہ مسند ہے، قامہ کو منسوب کیا گیا ہے زید کی طرف، اور زید مسند الیہ ہوا کیونکہ قیام کو زید کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ منسوب کس کو کیا؟ قامہ کو۔ تو مسند اور مسند الیہ کے درمیان فرق بخوبی واقف، اس سے بخوبی واقف ہو جائیں گے۔ تو تین چیزیں، اسناد، مسند اور مسند الیہ۔ آگے ہے وَيُسَمَّى جملتاً، یسمّا فعل ہے، باب تفعیل سے سما یسمی، یہاں فعل مجہول ہے، اور اس کا نائب فاعل آپ طے کریں کیا ہونا چاہیے۔ اس کا نائب فاعل ہوگا کلام، کہ کلام کا نام جملہ بھی رکھا جاتا ہے۔ یہاں سے ایک بات بتلانا چاہ رہے ہیں کہ کلام اور جملہ یہ دونوں مترادف ہیں، یعنی دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ مترادف کے معنی ہوتے ہیں لفظ دو ہوں معنی ایک ہوں۔ اگر لفظ دو ہیں اور معنی ایک ہیں تو ان کو مترادف کہتے ہیں۔ تو کلام اور جملہ لفظ تو دو ہیں لیکن ان کے دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، تو یہ مترادف ہوئے۔ بعض لوگ کی رائے یہ ہے، بعض علماء نحو کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں مترادف نہیں ہیں، بلکہ ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی کلام وہ خاص ہے اور جملہ عام ہے۔ عموم خصوص مطلق یعنی ہر کلام وہ جملہ ہوگا لیکن ہر جملہ وہ کلام نہیں ہوگا، یعنی ہر خاص جو ہے، خاص کے اندر عام ضرور پایا جاتا ہے لیکن عام کے اندر جو ہے خاص پایا جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو بعض علماء نحو کی رائے یہ ہے کہ کلام اور جملہ ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ جملہ اصل میں جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ وہ کہ جس کے اندر اسناد مقصود بالذات ہو، اور ایک وہ جملہ جس کے اندر درمیان اسناد جو ہے وہ مقصود بالذات نہ ہو، یا اس کو اس طرح کہہ لیجئے کہ ایک جملہ ہوتا ہے جو صدر کلام سے شروع ہوتا ہے، اور ایک جملہ وہ ہے جو صدر کلام سے شروع نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو جملہ صغیرہ بھی بولتے ہیں۔ جیسے زید اشتری الغنم، زید نے بکریوں کو خریدا۔ تو ایک اس کی ترکیب کیسے کریں گے، وہاں سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ زید مبتدا، اشترا یہ فاعل ہے، ہوا ضمیر جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے وہ فاعل ہے، الغنم مفعول بھی ہے۔ فاعل اپنے فاعل، فاعل اور فاعل کے درمیان میں نے بتلایا تھا کہ اسناد پائی جاتی ہے کیونکہ فعل مسند ہے اور فاعل جو ہے مسند الیہ ہے۔ تو اشترا یہاں یہ بھی اشترا فعل ہوا ضمیر فاعل، ان دونوں کے درمیان ایک اسناد پائی جا رہی ہے اور اسناد تام بھی ہے، تو لہذا یہ جملہ ہوا۔ لیکن مقصود یہاں یہ اسناد نہیں ہے بلکہ مقصود یہاں پر دوسری اسناد ہے۔ تو پہلے ترکیب اس کو مکمل کرتے ہیں۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب خبر بنا زید کی۔ تو زید مبتدا اور اشتری الغنم یہ پورا جملہ یہ خبر بنے گا، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو اب یہاں دیکھیں ایک اسناد تو پائی جا رہی تھی فعل اور فاعل کے درمیان، اشترا فعل ہوا ضمیر فاعل محذوف، تو ان دونوں کے درمیان ایک اسناد پائی جا رہی تھی، اور ایک اسناد پائی جا رہی ہے مبتدا اور خبر کے درمیان، یعنی زید اور اشتری الغنم مکمل کے درمیان اسناد پائی جا رہی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو اسناد ہے وہ اصل ہے، وہی مقصود ہے۔ یہی بتلانا مقصود ہے کہ زید کی طرف ہم نے بکریوں کے خریدے جانے کی نسبت کی، زید کی طرف ہم نے بکریوں کے خریدے جانے کی نسبت کی، تو یہ اسناد اصل ہوئی۔ ہم اس کو یہ بتلا رہے ہیں کہ زید نے بکریوں کو خریدا۔ لیکن اشتری الغنم جب ہم نے ترکیب کی تو وہاں پہ بھی ایک اسناد پائی گئی، وہ اسناد مقصود بالذات نہیں ہے۔ یہی ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ تو بعض علماء نحو کہتے ہیں کہ جملہ
وہ جملہ قصیرہ جملہ صغیرہ کو بھی کہتے ہیں، اور جملہ کبیرہ جیسے زید اشترى الغنم اس کو بھی جملہ کہتے ہیں، یعنی دونوں جملے ہوں گے، زید اشترى الغنم یہ بھی جملہ کہلا سکتے ہیں، اور اشترى الغنم یہ بھی خالی جملہ کہلائے گا۔ لیکن کلام جو ہے وہ صرف زید اشترى الغنم، مکمل زید اشترى الغنم مل کر ہی کلام بنے گا، کیونکہ یہاں پر اسناد مقصود بالذات ہے۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس رائے کو پسند نہیں کیا۔ اسی طرح آپ نے نحو امیر میں ہی پڑھا ہوگا کہ کلام اور جملہ ایک ہی، مرکب مفید کلام اور جملہ ایک ہی ہیں، ایک ہی نام ہے، ایک چیز کے تین نام ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں۔ فعلم ان الکلام، اچھا یہ جملتاً جو ہے یہ مفعول بھی بنے گا تسمیہ کا، تسمیہ یسمہ کا، یسمہ فعل مجہول نائب فاعل ہوا ضمیر، یسمہ فعل مجہول ہوا ضمیر نائب فاعل، اور جملتاً یہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ کلام جو ہے وہ صرف دو اسموں سے حاصل ہوتا ہے۔ نحو زید قائم، جیسا کہ زید قائم، ویسمى جملة اسمیۃ، اور اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے۔ او من فعل واسم نحو قام زید، یا وہ فعل اور اسم سے حاصل ہوگا جیسے کہ قام زید، ویسمى جملة فعلیۃ، اور اس کا نام جملہ فعلیہ رکھا جائے گا۔ اذ لا يوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما ولا بد للکلام منہما، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ ان دونوں کے علاوہ میں نہیں پائے جا رہے ہیں، اور کلام میں ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ کلام کی عقلاً 6 ترکیبیں ہو سکتی ہیں، یا یوں کہیں کہ عقلاً جو ہیں وہ 6 ترکیبیں ممکن ہیں، کلام کی نہیں کہیں بلکہ یوں کہیں عقلاً 6 ترکیبیں، 6 ترکیبوں کی 6 صورتیں نکلتی ہیں۔ یا تو وہ 2 اسم ہوں گے، یعنی کم از کم یا تو وہ 2 اسم ہوں گے، یا وہ 2 فعل ہوں گے، یا وہ 2 حرف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا وہ اسم یا اور فعل ہوں گے، یا اسم اور حرف ہوں گے، اسی طرح وہ یا فعل یا حرف ہوں گے۔ یہ 6 صورتیں عقلاً ممکن ہیں ترکیب کی، لیکن کلام صحیح ان دونوں صورتوں میں، ان 6 صورتوں میں صرف 2 صورتوں میں ہوگا، اور وہ کیا کہ یا تو 2 اسم موجود ہوں، یا ایک اسم اور ایک فعل موجود ہو، اس وقت کلام تام ہوگا، ورنہ وہ کلام نہیں ہوگا جہاں پر ان دونوں ترکیب میں سے کوئی تیسری ترکیب ہو، وہاں پر 2 اسم نہ ہو، یا وہاں پر ایک فعل اور ایک اسم نہ ہو، تو وہ کلام نہیں ہوگا۔ مثال 2 اسموں کی، جیسے زید قائم، زید ایک اسم ہو گیا، قائم دوسرا اسم۔ اگر پہلا کلمہ اسم ہو تو اس جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور اس پہلے کلمے کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرے کلمے کو خبر کہتے ہیں، جیسے زید قائم مبتدا خبر ہے، ویسمى جملۃ اسمیۃ، اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ دوسری صورت کیا ہے کہ ایک فعل ہو اور ایک اسم ہو، یعنی اگر کلام میں پہلا جز فعل ہے اور دوسرا جز اسم ہے، یا اسی طرح پہلا جز اسم ہے اور دوسرا جز فعل ہے، پہلا جو اسم ہے اور دوسرا جز فعل ہے، تو وہ بھی کلام ہوگا۔ جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، پہلا جز فعل ہے اور دوسرا جز اسم ہے۔ اسی طرح زید قام، زید پہلا جز اسم ہے اور قام دوسرا جز فعل ہے، تو پہلا جز فعل ہو یا دوسرا جز فعل ہو، دونوں صورتوں میں یہ کلام مکمل ہو جائے گا، یہ ترکیب عقلاً صحیح ہے۔ اچھا، ویسمى جملۃ فعلیۃ، اگر پہلا جز فعل ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے، اگر پہلا جز فعل نہ ہو تو اس کو جملہ فعلیہ نہیں کہیں گے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ
یہ صرف دو ہی ترکیب کیوں صحیح ہیں، باقی ترکیبیں کیوں صحیح نہیں ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ان صرف دو صورتوں میں ہی مسند اور مسند الیہ پائے جا رہے ہیں، ان کے علاوہ جو چار ترکیبوں کی جو صورتیں تھیں ان میں مسند یا تو مسند نہیں پایا جا رہا ہے یا مسند الیہ نہیں پایا جا رہا ہے، یا دونوں ہی نہیں پائے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ دونوں کلمے حرف ہوں تو اس صورت میں نہ مسند حرف نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند الیہ بنتا ہے۔ مسند یا تو فعل بنے گا یا فاعل یا اسم بنے گا، اسی طرح مسند الیہ وہ صرف اسم ہی ہوتا ہے، وہ فعل ہوتا ہی نہیں ہے۔ ولا بد للکلام منہما، مسند اور مسند الیہ کا کلام میں ہونا ضروری ہے۔ اگر مسند اور مسند الیہ میں سے کوئی ایک کلام میں نہ ہو تو کلام نہیں کہلائے گا۔ آج کا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ آئندہ سبق جو ہے فصل یہ مکمل ہو چکی ہے۔ اچھا ایک اعتراض اور ہے، اس کو اور مکمل کرتے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ قَدْ نُوقِضَ بِالنِّدَاءِ نَحْوِ يَا زَيْدُ، بس اگر اعتراض کیا جائے قد نوقض بالنداء، قیلہ کے معنی وہ موقع محل سے کیے جاتے ہیں۔ کہیں قیلہ کے معنی ہوتے ہیں کہ اگر کہا جائے، کہیں اس کے معنی ہوتے ہیں اگر اعتراض کیا جائے۔ لفظی معنی تو اس کے کہنے کی ہوں گے کہ اگر کہا جائے، مقصود ہے اعتراض کیا جائے۔ قد نوقض بالنداء کہ یہ ندا کے ذریعے آپ کی بات ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نے ناقض یناقض کے معنی ہے توڑنا، اور یہ اسی سے فعل مجہول ہے کہ آپ نے جو پیچھے بتلایا تھا کہ کلام وہی صحیح کلام جو ہے وہی ہوگا کہ جو مسند اور مسند الیہ پر مشتمل ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ندا سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ ندا سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں یا زید، اے زید، تو یہاں پر یا حرف ہے، زید یہ اسم ہے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ اسم اور حرف سے مل کر اگر کوئی ترکیب ہو تو وہ صحیح نہیں ہے، وہ کلام نہیں کہلائے گا وہاں، کیونکہ حرف مسند یا مسند الیہ نہیں بنتا ہے۔ تو یہاں پر تو صرف ایک ہی ہے مسند۔ تو اس کا جواب یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مسند یا مسند الیہ میں سے کوئی ایک نہ ہو تو اس صورت میں اس کو کلام کہنا صحیح ہو۔ جیسے کہ یا زید آپ کہیں، کسی کو پکار کہیں اے زید، تو یہ کلام ہے۔ علماء نحات کے یہاں پر یہ کلام تام ہے، اس میں جو ہے یہ کلام ناقص نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا اگرچہ حرف ہے لیکن یہ قائم مقام فعل ادعو کے ہے، ادعو فعل کے قائم مقام ہے، یا انادی فعل کے قائم مقام ہے۔ اصل میں اس کی ترکیب یہ ہوگی ادعو زیدن، ادعو زیدن کہ میں زید کو پکارتا ہوں۔ جب آپ اس کی جملے ندائیہ کی جب آپ ترکیب کریں گے تو وہ اسی طرح کریں گے، ادعو فعل محذوف، انا ضمیر فاعل، ٹھیک ہے، اور یا حرف ندا، زید منادا، ندا منادا سے مل حرف ندا منادا سے مل کر یہ مفعول بھی ادعو فعل محذوف کا۔ تو یہاں فعل محذوف ادعو کے یہ یا قائم مقام ہے، تو ادعو جب فعل محذوف ہم نے مان لیا تو وہ مسند ہو جائے گا، اور انا ضمیر جو مستتر ہے وہ بھی مسند الیہ ہو جائے گا۔ تو یہاں سے ایک بات کا اور پتہ چلا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہی محذوف ہوں۔ پیچھے تو یہ تھا کہ مسند ہم نے بتلایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک محذوف ہو اور ایک مذکور ہو، لیکن یہاں تو مسند بھی محذوف ہے اور مسند الیہ بھی محذوف ہے۔ اس کا جواب انہوں نے خود بھی دیا ہے، قلنا حرف النداء قائم مقام ادعو، یہ جہاں پر قائم مقام آئے یا سدہ مسدہ آئے یا حل محلہ آئے، یہ تین تعبیرات ہیں، حل محلہ، سدہ مسدہ، قام مقامہ، اس کے معنی ہوتے ہیں قائم مقام ہونا۔ تو ہم جواب دیں گے حرف النداء، حرف ندا قائم مقام ادعو، ادعو کے قائم مقام ہے، ادعو کا نائب ہے، یا اطلب، یا اطلب کے نائب مقام ہے، وهو الفعل، اور وہ فعل ہے، فلا نقض علیہ، چنانچہ لہذا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جب یہاں پر یہ فعل محذوف ہے اور فاعل بھی ہے
تو مسند اور مسند الیہ دونوں کلام میں موجود ہیں، تو جب کلام میں دونوں موجود ہوئے تو کلام تام ہوا۔ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، اس کو مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں سے ہی۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم فارغ ہوئے مقدمہ سے تو ہم اقسام ثلاثہ کو شروع کرتے ہیں، واللہ الموفق والمعین، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، والمعین، اور اللہ ہی مددگار ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔